میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آسمانی راستوں کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو کیا وہ علم غیب تھا؟ نہیں، بس پہلا حصہ ٹھیک ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ کویسچن کرنا ہی بے وقوفی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں خدا کے لیے خاص ہیں، انہیں خدا کے لیے خاص رہنے دو. خدا کے لیے اپنے عقیدے مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو. اور خاص کر ان اسکالرز کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں، جو تقریباً فلسفیانہ بحثیں ہیں اور بہت ہی عام لوگوں کے لیے غیر ضروری بحثیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمان کے راستوں کا علم تھا یا نہیں، یہ تو ہے کویسچن، اور یہ مجھے جواب دینا چاہیے جب آپ مجھ سے کوئی کویسچن پوچھیں ایسا. لیکن یہ کہ کیا وہ عالم الغیب تھے، بھائی یہ بات کم از کم آپ کو پوچھنی نہیں چاہیے. اب یہ بھی آپ پوچھیں گے کہ حضرت علی عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب پر بحثیں کرتے ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، اس سے نہیں نکل رہے. آپ آگے حضرت علی پہ چلے گئے ہیں، اور کسی اور کا دل کرے گا وہ کسی ولی پہ چلا جائے گا. اور بھائی جو خدا کا حصہ ہے وہ خدا کے پاس کیوں نہیں رہنے دیتے؟ پھر کیا ضرورت ہے ایسی کہ وہ چیزیں آپ نے جو اللہ کی خاص ہیں وہ کبھی نبی کو دینی ہے، کبھی آپ نے علی کو دینی ہے، کبھی کسی ولی کو دینی ہے؟ یاد رکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، اپنے عقیدے مضبوط کریں، آپ ایمانیات کو مضبوط کریں. ہماری ایمانیات کمزور ہیں، ہم سب سے زیادہ مار تو ایمانیات میں کھا رہے ہیں، اور بحثیں ہم کرتے ہیں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان کے راستوں کا علم تھا یا نہیں تھا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے ملے تھے یا نہیں ملے تھے. یہ چیزیں کرنے کی ہیں، پوچھنے کی ہیں، لیکن کم از کم پہلے اپنے ایمان کو تو مضبوط کرو. آپ تو اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے، اپنی بنیاد پہ نہیں کھڑے. اس وقت سب سے زیادہ کمزوری مسلمانوں میں ایمان کے لحاظ سے ہے، عقیدے کے لحاظ سے ہے، توحید کے لحاظ سے ہے، اور سب سے زیادہ پھیلنے والی برائی جو ہے وہ شرک ہے. شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور دوسری آیت میں کہا ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسے ہی ہر کسی کو عالم الغیب، حاضر و ناظر اور اس کو نور یا نور من نور اللہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات تک محدود رہنے دیں، اس کی صفات کو اس کی صفات تک محدود رہنے دیں. باقی آپ نے جو چیز پوچھنی ہے، جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ آپ پوچھیں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش اور تشفی بخش جواب ہوگا آپ کو. تو اب آتے ہیں آپ کے کویسچن کی طرف کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان کے راستوں کا علم تھا یا نہیں تھا. یہ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ مجھے آسمان کے راستوں کا زمین کے راستوں سے زیادہ علم ہے. اس میں اب دو چیزیں ہیں، زمین کے راستے اور آسمان کے راستے. یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا بنیادی طریقے سے اوپر اٹھاؤں، کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا پر آپ سنتے ہو اس سے پریشان ہو جاتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے، اگر ان کو علم تھا تو اس سے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ تسلیم کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی تک؟ اگر تو آپ اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے تو اور بات ہے. لیکن اگر آپ اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روایت ہے، یا نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آسمان کے راستوں کا زمین کے راستوں سے زیادہ علم ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اس لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو حضرت علی نے کہا ہے اس پہ حضرت علی نے سچ کہا ہے؟ تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے. اس سوچ کو آپ بدلیں، کیونکہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ سارے کا سارا علم انہوں نے کسی سے سیکھا ہے، کسی سے لیا ہے انہوں نے، ان کا ذاتی تو نہیں ہے. ذاتی علم تو صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، باقی جس کا بھی علم ہے وہ عطائی ہے. اور اسی طرح حضرت علی کے پاس جو علم ہے وہ بھی میرے محبوب کا اور اللہ کا دیا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6-7 سال کی عمر سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. آپ کی درسگاہ میں آنے والا سب سے پہلا طالب علم علی ابن ابی طالب ہے. حضور نبی کریم کے تمام علوم سب سے پہلے جس میں منتقل ہونا شروع ہوئے وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
اور ان کے پاس جو زمین کے راستوں کا علم کم ہے، آسمان کے راستوں کا علم زیادہ ہے۔ یہاں پر بھی ایک بہت عجیب لاجک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کتنی سیاحتیں کی ہیں؟ مکہ سے شام، شام سے واپس مکہ، اور بعض کہتے ہیں کہ پورا شام نہیں گئے، راستے سے واپس آ گئے، اور پھر مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پھر مکہ، پھر درمیان میں یا تھوڑا اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں خیبر میں، طائف میں آپ تشریف لے گئے ہیں۔ اور سب سے جو آپ کا ایک اعلان نبوت کے بعد جو سب سے ایک لمبا سفر آپ نے کیا ہے وہ ہے تبوک کا، اور تبوک کے سفر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کا زمینی سفر، یعنی ان علاقوں کے راؤنڈ اباؤٹ میں جو آپ کے اسفار ہیں وہ تو ہیں، اس سے زیادہ آپ کے زمینی سفر نہیں ہیں۔ لیکن معراج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑ میل کا جو سفر طے کیا ہے وہ زمین کا نہیں ہے، وہ آسمان کا ہے۔ اور جو کچھ حضور کے پاس تھا، جو زمین کا علم جتنا تھا وہ بھی، اور جتنا آسمان کے راستوں کا علم تھا وہ بھی آپ نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، چونکہ آپ کے شاگرد تھے اور سب سے پہلے شاگرد ہیں۔ حضور کی درسگاہ کا سب سے پہلا طالب علم حضرت علی ہے، کیونکہ گھر میں تھے، اور گھر میں حضور کی درسگاہ سے سیکھنے والے حضرت علی تھے پہلے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو بتلایا ہے انہوں نے وہی آگے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے راستے بتائے تھوڑے ان کو، آسمان کے راستے ان کو زیادہ بتائیں، جو ان کو بتایا وہی انہوں نے آگے بتا دیا۔ ان کے اوپر تمام کا تمام علم جو ہے، میرے محبوب کے اس فرمان کو سن لیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یہ بتاتا ہے کہ علی کے پاس جو بھی علم ہے وہ محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے علم کی وجہ سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، ورنہ خود کبھی بھی وہ دعویٰ نہ کرتے۔ اور کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اس کے سینے کو نبوت کے علم نے نہ کھول دیا ہو، جب تک رسول اللہ کے علم نے اس کے سینے کو منور نہ کر دیا ہو، کبھی بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے محبوب کے علم کی شعائیں جس کے سینے پر پڑی ہیں وہ افقہ الناس بن گیا ہے، اقرأ الناس بن گیا ہے، اعلم الناس بن گیا ہے۔ یہ تینوں درجے، یہ تینوں ڈگریاں میں تمہیں بعد والوں کی نہیں بتا رہا، یہ میں نے صحابہ کی بتائی ہیں۔ افقہ الناس کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ اعلم الناس کون ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل۔ اور اقرأ الناس کون ہے؟ حضرت ابی ابن کعب۔ اور حضرت علی کو کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن کا علم ان کے ذریعے سے آیا، اور صرف کا علم ان کے ذریعے سے آیا، نحو کا علم ان کے ذریعے سے آیا، فصاحت اور بلاغت کا علم ان کے ذریعے سے آیا، اور ان کے اس ذریعے سے آنے کو کسی صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی تابعی نے بھی انکار نہیں کیا، امت کے کسی فرد نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کیا حضرت علی کو علم تھا یا نہیں تھا، اس بنیاد پر کہ آپ جانتے بھی ہوں کہ یہ روایت موجود ہے یا ان کا خطبہ موجود ہے، لیکن آپ کو شک ہو، یہ شک کرنا درست نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس سے بھی بڑی بات حضرت علی کہہ دیں میرے پاس یہ بھی علم ہے، تو میں تب بھی مان لوں گا، کیونکہ ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ ان کا ہے جن کو ان کے رب نے کہا علمک ما لم تکن تعلم، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور جو علی نہیں جانتے تھے وہ میرے نبی نے علی کو سکھا دیا۔ تو اس لیے یہ سوال آپ کا کہ علم تھا یا نہیں تھا، تو تھا، علم تھا، اور جتنا علم آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ کیا کروڑ درجے زیادہ علم ہو تب بھی میں ماننے کو تیار ہوں، چونکہ حضرت علی کو سارا علم محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، اور ان کے پاس کیا علم تھا؟ خدا کی ذات کے بعد سب سے زیادہ علم مصطفیٰ کے پاس تھا، اور مصطفیٰ کے علم کا سب سے بڑا حصہ حضرت علی کو ملا ہے۔ جس طرح حضور کی صداقت کا سب سے بڑا حصہ ابو بکر کے حصے میں آیا، آپ کے عدل کا سب سے بڑا حصہ حضرت عمر کو ملا ہے، آپ کی سخاوت اور حیا کا سب سے بڑا حصہ عثمان غنی کو ملا ہے، آپ کے علم کا سب سے بڑا حصہ حضرت علی کو ملا ہے۔